پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کی حکومت سے کیا کارکردگی چاہتی ہے؟ صرف ایک کارکردگی وہ چاہتے ہیں، صرف ایک کام وہ چاہتے ہیں۔ تو بقول نجم سیٹھی وہ کارکردگی ہے پاکستان تحریک انصاف کو توڑو، پاکستان تحریک انصاف کو مارو، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرو۔ فوج کو بس اس کارکردگی سے مطلب ہے، انہیں کوئی اور کارکردگی نہیں چاہیے۔ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہی چاہتی ہے حکومت سے کہ پی ٹی آئی نو تباہ و برباد کر دو۔ اس کی وجہ کیا ہے ذرا یہ سمجھیے آپ۔ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے 70-75 سال کی پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایکسپوز کر کے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے۔ یعنی یہ ضرور ہوتا تھا کہ پرویز مشرف کے دور میں اسٹیبلشمنٹ ایکسپوز ہو جاتی تھی، ضیاء الحق کے دور میں کچھ حد تک ایکسپوز ہو گئی تھی، یحییٰ خان کے دور میں بہت ایکسپوز ہو گئی تھی، لیکن معاملہ یہاں تک نہیں گیا تھا کہ ان کے کاروبار جو بزنسز ہیں وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں، جو باقی ساری چیزیں بجٹ ہیں وہ بھی ڈسکس ہو رہے ہیں۔ یعنی عمران خان صاحب ایک ڈیفرنٹ پولیٹیکل کلاس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ نواز شریف کا ورکر جو ہے اس کی شاید وہ سمجھ بوجھ نہیں تھی، وہ اس لیول تک معاملے کو لے جا نہیں پائے۔ یہاں پڑھا لکھا ورکر ہے، اس کا شعور جو ہے وہ کسی اور طرح کا ہے، اور شعور کا جو جن ہے وہ بوتل سے باہر آ گیا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ کلاس وہ والے سوالات اٹھا رہی ہے جو کبھی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سننا نہیں چاہتی۔ ان کے ہر مفاد کو یہ ڈھونڈتے ہیں اور ڈھونڈ کے اس کے اوپر ضرب لگاتے ہیں۔ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی فالوورز ہیں یا عمران خان صاحب کو جو لوگ ووٹ کرنے والے ہیں، ووٹر ہیں یا سپورٹر ہیں یا ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ان جگہوں پر جا کر چوٹ کرتے ہیں جس جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ باریک وارداتیوں کو یہ پکڑ لیتے ہیں۔ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دیوار کے پیچھے رہ کر پتلی تماشا کھیلتی تھی، پہلی مرتبہ یہ ان کو دیوار کے سامنے نکال کر لے کر آئے۔ پہلی مرتبہ ہم نے سنا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف جو ہے وہ بریفنگ دے رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں یا ان کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ باقاعدہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف نیریٹو بنایا گیا، اس کے لیے بہت بڑے بڑے بجٹ رکھے گئے۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا یہ والا شعور کہیں سسٹین کر گیا تو ان کے لیے پاکستان کے اوپر اپنا کنٹرول اور قبضہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جاری رکھنا وہ ممکن نہیں رہے گا۔ تو اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ سارے سیاستدان انہیں ڈیلیور کر کے دیں۔ اب پرویز خٹک صاحب کو کیوں لایا گیا، اس کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ ان کے سٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں یا میرے سورس کی آپ خبر کو دیکھ لیں تو بات ایک جیسی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ایک لیول سے آگے بروٹیلٹی پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این یہ اپنے گلے میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ ظلم جبر اور فسطائیت کا جو ٹیگ ان کے گلے میں پڑ گیا ہے یہ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اقتدار کا حصہ اس لیے نہیں بن رہی کہ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ظلم اور بربریت کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے جی ہم وزارتوں میں نہیں بیٹھتے، ہم اقتدار کا حصہ رہنے دیں، موجاں اسی لٹاں گے، لیکن ہم کسی صورت بھی حکومت کا فیس نہیں بننا چاہتے ہیں۔ ہم حکومت میں ہی، لیکن حکومت کا فیس ہم نہیں بننا چاہتے۔ باریک واردات انہوں نے بھی ڈالی ہوئی ہے، وہ اس لیے کہ یہ سارا کچھ ہمارے کھاتے میں پڑ جائے گا جو اس ملک میں اس وقت ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کو یہ پرابلم ہے، اور پی ایم ایل این جو ہے اس کے لوگ بھی اب کتراتے ہیں کہ یار کتنا آپ نے ہم سے ظلم کروانا ہے۔ الٹیمیٹلی یہ چیزیں واپس آتی ہیں مڑ کے، انہیں بھی ڈر لگتا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے اپنا بندہ پرویز خٹک جو ہے وہ وہاں پہ انڈکٹ کیا۔ پرویز خٹک کو جو خیبر پختونخوا میں جتنی بیوروکریسی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا پورا ایک سٹرکچر ہے اس کے ساتھ کوآرڈینیشن میں رکھا جائے گا۔ پرویز خٹک کے پاس اختیارات ہوں گے کہ وہ خیبر پختونخوا کے اندر چیزوں کو اپنی مرضی سے اوپر نیچے کر سکیں گے، اور پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ اب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف خیبر پختونخوا میں طاقت استعمال کریں گے۔ یعنی ویلن کا رول جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے میری تو سیاست تباہ ہو گئی، لیکن میں پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑوں گا خیبر پختونخوا میں، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا سے ایک احتجاج لے کر اسلام آباد کی طرف آئے گی تو ہر دفعہ تو گولیاں نہیں ماری جا سکتی۔ اب تو جو بائیڈن بھی نہیں ہے سر پہ جو سپورٹ دے گا، کیونکہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ جیسا بھی ہے اس کے بارے میں ابھی بھی حکومت کو مکمل طور پہ کسی قسم کی کوئی شیورٹی یا گارنٹی نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ آپ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ حکومت کیا سوچتی ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جس طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک تعریف کر کے حکومت کو خوشگوار حیرت میں اور مخالفین کو مایوسی میں مبتلا کر دیا ہے، اسی طرح ان کا کچھ پتہ نہیں کہ کل کوئی اور طرح کی بھی وہ بات کر دیں۔ تو حکومت یہ ابھی بھی ڈری ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کہ ٹرمپ کی حکومت ان کے ساتھ کیا کرے گی، کیونکہ وہ تھرو پراپر چینل نیچے سے کچھ قراردادیں اور بل تو آ رہے ہیں۔ ایک جو ولسن کا بل ہے، ایک قرارداد جو ہے بائنڈنگ ریزولوشن،
وہ اوورسیز پاکستانی اس کی کوشش کر رہے ہیں، پتہ نہیں انہیں کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن حکومت بدستور خوفزدہ ہے، ڈری ہوئی ہے، اور ان کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ پتہ نہیں ٹرمپ ان کے ساتھ کرے گا کیا، یہ ان کے دماغ میں چل رہا ہے۔ لہذا انہیں یہ لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے کراؤڈ کو اس مرتبہ خیبر پختونخوا کے اندر ہی روکنا بہت ضروری ہے، اور وہاں پہ پرویز خٹک صاحب کو جو ہے وہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اسی لیے ان کو وزارت دی گئی ہے۔ اور وہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اندر سے جانتے ہیں تو کوئی نہ کوئی گیم پرویز خٹک صاحب کریں گے، یہ عجیب معاملہ، اور ٹرمپ کے اوپر ان کو ٹرسٹ نہیں ہے۔ ناظرین، جہاں سہیل وڑائچ صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں لیکن انہیں بھی ابھی تک ریاست کی صحیح ڈیفینیشن کا نہیں پتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف مقبول جماعت ضرور ہے، مگر ایک تو وہ ریاست کو قبول نہیں، دوسرا اس کی قیادت میں کوئی ایک بھی معقول شخص نہیں ہے جو حالات کو معمول پر لانے کا فن یا ہنر جانتا ہو۔ قربانیاں دینے کے باوجود کپتان اور ان کے اندھے عقیدت مند شاہ محمود قریشی پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی اے میں کوئی معقول شخص نہیں ہے، وہ بات یہ ہے کہ ایسی پولیٹیکل سچویشن کسی پارٹی پہ آئی نہیں، لیڈر اندر کر دیا، نہ اس کو دیکھنے دیتے ہیں، نہ سننے دیتے ہیں، نہ اس کی بات باہر آتی ہے۔ دوسرا، جو آدمی احتجاج کرتا اس کو اٹھا کے اندر ڈال دیتے ہیں، جو بندہ احتجاج نہیں کرتا اس کو جو ہے وہ کسی نہ کسی عہدے کے اوپر بٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی اس پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ وڑائچ صاحب کسی پارٹی کے ساتھ ہوا ہی نہیں پاکستان میں، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، اور نہ کسی پارٹی نے اس لیول کا سٹانس اور مضبوطی دکھائی ہے اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کو قبول نہیں ہے، بھئی ریاست تو کہتے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو، قومی اور صوبائی حکومتوں کو، اور ساتھ میں جو آپ کی لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس کو۔ تو یہ ریاست کی جو غلط ڈیفینیشن ہے، جو فوج کو ریاست کہتے ہیں نا لوگ، وہ غلط کرتے ہیں۔ فوج جو ہے وہ ریاست کے جو 3 ستون ہیں، ان 3 ستونوں میں ایک ستون کا ایک چھوٹا حصہ ہے فوج، بس اتنا ہی ہے۔ لیکن یہ ہمارے اس طرح کے جو دانشور ہیں انہوں نے فوج کو ریاست کہہ کے ان کا بھی دماغ خراب کر دیا اور پوری قوم کا بھی کانسیپٹ خراب کر دیا۔ میرے خیال میں ریاست کا ایک بڑا وسیع معنی ہے، ریاست ایک بہت بڑی چیز ہے، تو اس کو ریاست کو ویسے ہی رہنے دیں، اور اس کے لیے آئین کا آرٹیکل 8 جو ہے اس کو بار بار پڑھتے رہا کریں، اور اس کو جب پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ریاست ہوتی کیا ہے۔ اور جس طرح سے اس ریاست نے کیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، یعنی میں ریاستی جبر کہہ رہا ہوں، کسی ایک ادارے کے اوپر خالی نہیں ڈال رہا، حالانکہ معاملہ وہیں سے ٹریگر ہوا ہے، لیکن پورا کا پورا نظام جہاں سے انصاف ملنا تھا وہ ملا ہی نہیں۔ ریاست کے کسی ایک ستون نے انصاف نہیں دیا پاکستان تحریک انصاف کو۔ ذلے شاہ کے قتل کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ ذلے شاہ ایک دیوانہ آدمی تھا، میں اس کو خود بھی ملا ہوں۔ ہم صحافی جب جاتے تھے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے اندر، تو وہ باہر سے آوازیں لگا رہا ہوتا تھا کہ ہمارے خان کو بتانا کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔